اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہوا، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، اور اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی دوسرے سے مدد نہیں مانگتے۔ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ القحف کی آیت نمبر 110 میں، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، لہذا جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت ایک بہت جامع لفظ ہے، جیسا کہ اس کے معنوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ عبادت کے معنی توحید کے بھی ہیں، لہذا اس معنی کے لحاظ سے ایاک نعبد کے معنی یہ ہوئے کہ اے اللہ ہم تجھ کو ایک مانتے ہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو اپنی ذات، صفات اور حقوق میں یکتا ہے، تیری ذات، تیری صفات اور تیرے حقوق میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد کی آیت نمبر 1 میں، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 163 میں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 میں، اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اکیلا ہے، اس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ اولاد اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قل هو اللہ احد کی آیت نمبر 3 میں، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں، یقیناً اللہ ہی واحد الہ ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 101 میں، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ عبادت کے معنی ذلت و انکساری، بندگی و پرستش کرنے کے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے باادب کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا اور ان جیسے تمام کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں، اللہ کے سامنے باادب طریقے سے کھڑے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں، اے ایمان والوں رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ مندرجہ بالا آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رکوع اور سجدہ افعال عبادت میں سے ہیں، لہذا کسی دوسرے کے لیے رکوع اور سجدہ جائز نہیں۔ عبادت کے معنی خدمت کرنا بھی ہے، اس لحاظ سے ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خادم و غلام ہیں، ہمیں اس کے دین کی خدمت میں لگے رہنا چاہیے، اس کی خوشی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس میں اس کی رضا نہ ہو۔ دینی احکام کی قولاً و فعلاً تبلیغ و تدریس
ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ وہ خدمت ہے جس پر ہم مامور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں، اللہ کے راستہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں، اے ایمان والو، اللہ کے دین کی مددگار بن جاؤ۔ انسانوں اور جانوروں کی خدمت بھی ایک دینی فریضہ ہے۔ انسانوں اور جانوروں کی خدمت کر کے بھی ہم ایک دینی فریضہ کی عملاً اشاعت کرتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین ہی کی خدمت کہی جا سکتی ہے۔ البتہ انسانوں کی ایسی خدمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے منافی ہو، دین کی خدمت نہیں کہلا سکتی۔ مثلاً انسانوں کو شراب پلانے کا اہتمام کرنا دینی خدمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ شراب پینا اور پلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں حرام ہے۔ ہم صرف دین کی خدمت پر مامور ہیں، لہذا ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین ان کی مخالفت لازم آئے۔ یہ دین کی خدمت نہیں ہوگی بلکہ دین کے ساتھ عداوت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خدمت سے ہمیں محفوظ رکھے اور دین کی صحیح خدمت کی ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ عبادت میں اطاعت بھی شامل ہے اور یہ عبادت کا جز و عزم بلکہ عبادت کی اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اس آیت میں عبادت سے مراد نماز روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی شخص نہ شیطان کو سجدہ کرتا ہے، نہ رکوع، نہ شیطان کے نام کی قربانی کرتا ہے اور نہ شیطان کے نام کا وظیفہ پڑھتا ہے، البتہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے۔ گویا شیطان کی اطاعت شیطان کی عبادت ہوئی۔ شیطان کی اطاعت کر کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام سرزد ہوتے ہیں، اس کی اطاعت ہی سے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مندرجہ بالا آیات کے آگے فرماتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 61 میں، میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ شیطان کی عبادت کے مقابلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم یعنی شیطان کی اطاعت سے روک کر اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ گویا اطاعت ہی دراصل عبادت ہے، اور کیونکہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیے مخصوص ہے، لہذا اطاعت بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ کسی دوسری کی اطاعت کرنا گویا اس کی عبادت کرنا ہے، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا شرک ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت میں بھی عبادت سے حقیقتاً اطاعت ہی مراد ہے۔ عبادت سے صرف نماز، روزہ یا ایسی قسم کی دوسرے افعال مراد لینا صحیح نہیں، اس لیے کہ پھر پوری زندگی میں یہی اعمال کرنا ضروری ہوگی۔ دوسرے اعمال کا کرنا مقصد تخلیق کے خلاف ہوگی، نہ کاروبار رہے گا، نہ کھانا پینا اور نہ شادی بیاہ۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ نسل انسانی ختم ہو جائے گی، نہ زندگی ہوگی نہ عبادت، مقصد تخلیق فوت ہو جائے گی۔ مزید برآں نماز روزہ اگرچہ عبادت ہے لیکن ہر حالت میں عبادت نہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص نماز فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان نفل نماز ادا کرے تو لغو
عبادت رہے تو اس کی نماز عبادت کہلائے گی، لیکن شرعی اعتبار سے عبادت نہیں ہوگی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت ہوگی، اس لیے کہ اس نے نماز کے ادا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے نماز فجر کے بعد سے سورج کے طلوع ہو کر صاف اور چمکدار ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسرا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، لہذا اگر کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کا وہ روزہ اگرچہ لغو عبادت رہے، عبادت سے عبادت ہے لیکن شرعی عبادت سے عبادت نہیں، بغاوت ہے۔ اس نے عید کی دن روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ غور کیجئے آخر یہ عبادتیں بغاوت کیوں شمار ہو رہی ہے؟ اگر آپ ذرا سا بھی غور فرمائیں گے یہ تو اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ماتحت نہیں ہیں، لہذا عبادت نہیں ہے۔ مندرجہ بالا مباحثہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت یعنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اطاعت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ جب تک اس کی اجازت نہ ہو کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، بغیر اس کی اجازت کے دوسرے کی اطاعت شرک فی اطاعت شمار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحج کی آیت نمبر 34 میں، تمہارا الہ ایک الہ ہے لہذا اسی کی اطاعت کرو۔ انبیاء و رسول علیہ السلام کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کی جاتی ہے، لہذا حکم الہی کے ماتحت فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں اور 132 میں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 54 میں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں فرماتا ہے، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا واحد ذریعہ ہے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کی جاتی ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شرک نہیں۔ خلفائے عمرہ اور ماں باپ کی اطاعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کی جاتی ہے، لیکن ان کی اطاعت محدود و مشروط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب امیر کی اطاعت سے گناہ کا حکم دیا جائے تو اس کے حکم کو نہ سنا جائے اور نہ اس کی اطاعت کی جائے۔ نوٹ، صحیح مسلم میں اذا کی بجائے ان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اطاعت تو صرف نیک کاموں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معروف کاموں میں اپنے علاوہ دوسروں کی اطاعت کی اجازت دے دی ہے، اور کیونکہ معروف کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، لہذا معروف کاموں میں دوسروں کی اطاعت جائز ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ مندرجہ بالا آیات و احادیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اطاعت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، دوسرے کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں جائز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ناجائز ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔